العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. حضرات علماء کرام و مہمان عظام اور معزز سامعین، میں حیران ہوں کہ گلشن محمدی کے کس پھول پر روشنی ڈالوں. ہر پھول، ہر کلی کی ایک نرالی شان ہے، ایک انوکھی خوشبو ہے، ہر ایک کی امتیازی شان ہے. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کو موضوع بحث بناؤں، جن کو ثانی الاثنین کے خطاب سے نوازا گیا اور جن کی صفت رحم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دلالت کرتی ہے: ارحم امتی بامتی ابو بکر. یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لبکشائی کروں، جن کو رسول اللہ نے واشدتہم بامر اللہ عمر سے یاد کیا اور فرمایا: لا نبی بعدی ولو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر روشنی ڈالوں، جو کہ ذو النورین تھے، اور ان کو وَأَحْيَاهُمْ عثمان کہا کہ میری امت میں سب سے زیادہ عثمان بن عفان بحیا ہے. یا آپ حضرات کے سامنے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب بیان کروں، جن کی شان میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَأَتْقَاهُمْ عَلِي، کہ میری امت میں سب سے زیادہ متقی علی ہیں. تو جب میں اصحاب رسول کی پاکیزہ جماعت پر نظر ڈالتا ہوں اور ان میں سے کسی ایک کی سیرت بیان کرنے کا عزم کرتا ہوں تو میری زبان گنگ رہ جاتی ہے، سر نیاز خم ہو جاتا ہے، سرمایہ حیات میں اضافہ ہو جاتا ہے. برادران ملت، تو آئیے دانشور رسول اور دربار رسالت کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی زندگی پر اجتماعی نظر ڈالتے ہیں اور کسی ایک کے بجائے تمام صحابہ کرام کی ایمان افروز زندگی پر گفتگو کرتے ہیں. عاشقان شمع رسالت، آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسلام سے پہلے کی زندگی کا اسلام کے بعد کی زندگی سے موازنہ کیجئے. آپ قلب ماہیت اور تبدیلی فطرت کی ایک انقلابی تاثیر پائیں گے جس کی مثال نہیں مل سکتی. رسول خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ساز انقلاب آفری شخصیت نے ایک ایسی مثالی جماعت تیار کر دی جس کا ہر فرد طاعت و بندگی کا پیکر اور انسانیت و شرافت کا نمونہ تھا. یہی وہ لوگ تھے جو رسالت و نبوت کی نورانی کنوں اور ماہتاب رسالت کی پاکیزہ شعاعوں سے مستفید ہونے سے پہلے ایسے افراد تھے جن کے وجود پر انسانیت بھی ماتم کرتی ہے اور جن کے نام سے درندے بھی شرم کرتے تھے. اصنام پرستی، شراب نوشی، فرقہ بندی، غارت غنی، خوریزی، عصمت دری، زناکاری، بدعمالی، قمار بازی، نفس پرستی، سود خوری کے ماحول میں رہنے والے یہ انسانیت کی حدیں پار کر چکے تھے. ظلم و بربریت، قبائلی اخوت اور خاندانی انانیت کی لعنت میں گرفتار تھے، مردار خوری کے عادی تھے، توحید و ایمان کی لذت سے ناآشنا، شرک و کفر کے دلدل میں پھنسے آ رہے تھے. لیکن اسلام ایک روح پرور حیات آفری پیغام بن کر آیا اور محمد بن عبداللہ محسن انسانیت بن کر مبعوث ہوئے تو انسانیت کی سوکھی کھیتی میں جان پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے عربوں کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا. تاریکی سے روشنی کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، بہیمیت سے انسانیت کی طرف، ظلم سے انصاف کی طرف، شقاوت سے سعادت کی طرف ایک تاریخی انقلابی سفر کا آغاز ہوا. یہ ایک حیرت انگیز سفر تھا، یہ عربوں کی سیرت و تبدیلی کا سفر تھا. برادران اسلام، یہی عرب اسلام کی بدولت بھائی بھائی بن گئے، اپنی ذات کی لڑنے بننے والے ایمان کی سعادت سے بہرور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے لڑنے لگے. جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے وہی درسگاہ رسالت سے نکل کر یتیموں کے سرپرست بن گئے. جو شراب کے عادی تھے وہ شراب کے دشمن بن گئے. جو جہالت کی تاریکی میں تھے وہ قرآن کی بدولت علم و فن کے طالب ہو گئے. جو بت تراشتے تھے وہی بتوں کو توڑنے لگے، جو سود خور تھے وہی سود کے مخالف ہو گئے.
جو نہیں جانتے تھے کہ عبادت و بندگی کیا ہے، توحید و ایمان کیا ہے، اخلاق و مروت کیا ہے، وفاداری و جانثاری کیا ہے، وہی افراد مشعل ہدایت بن گئے، منبع سعادت بن گئے، مرکز فلاح بن گئے، محور شرافت بن گئے، اور وہی عرب جو قتل نفرت و عداوت کے خوگر تھے، اسلام لا کر در سے مساوات دینے لگے۔ یہاں تک کہ قرآن نے انہی عربوں کو ایمان لانے کے بعد انما المؤمنون اخوہ کے تحفے سے نوازا۔ قرآن نے انہی صحابہ کو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی صفات والا بتایا۔ خداوند کریم نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہی صحابہ شریعت اسلامیہ کے امین بنے، قصر اسلام کے پاسبان بنے، آسمان ہدایت کے ستارے بنے۔ ان کی پیروی کے بغیر ایمان ناقص، ان کو معیار بنائے بغیر اسلام ناقص، ان کے دامن کو چھوڑنا بدبختی، ان کے طریقے سے ہٹنا گمراہی، ان پر تنقید کرنا بربادی کا ذریعہ ہے، کیونکہ خدائے دو جہاں نے ان کو اپنی رضا سے نوازا ہے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، جنت کی بشارت دی ہے اور جہنم سے نجات کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور اللہ کے حبیب و محبوب شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کو جرم عظیم کہا ہے۔ الغرض حضرات صحابہ آسمان ہدایت کے وہ چمکتے ستارے ہیں جن میں سے کسی ایک کی بھی اتباع ہدایت و نجات کے لیے کافی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔